بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوام میں مشہور بہت سے ضابطے ہیں جنہیں لوگ بالکل درست سمجھتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان میں سے کچھ ضابطوں کی مذمت کی گئی ہے، اور آج ہم انہی میں سے ایک ضابطے پر کلام کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی عزت کرو، چاہے اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ ضابطہ بالکل غلط ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت فرمائی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم اور توقیر کی تو اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ ناظرین، صاحب بدعت کون شخص ہے؟ ہمارے زمانے کے اندر ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ روشن خیالی کی باتیں کرتے ہیں اور وہ مغربی ممالک کو پسند کرتے ہیں، ویسٹ ان کو اچھا لگتا ہے، ان کا کردار، ان کے معاملات، اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ ان کی طرف وہ مائل نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ویسٹ میں خواتین حجاب نہیں کرتی، انہیں یہ بڑا پسند ہے کہ خواتین آزاد ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ویسٹ میں انسان جب بزنس کرتا ہے تو حلال حرام کی کنڈیشنز وہاں پر نہیں ہوتی، تو یہ لوگ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چاہے کوئی شخص حلال کمائے یا سودی کاروبار کرے، یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اسلامی تعلیمات کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے بھی یقیناً ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اسلام کو اختیار کریں، چاہے آپ بزنس کریں یا کوئی اور معاملہ ہو، تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو شامل نہ کریں۔ یہ ایک نئی بات ہے، یہ ایک نئی ایجاد ہے، دین اسلام کو اپنے من پسند طریقے سے اختیار کرنا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ ایسوں کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام کو ڈھانے پر مدد کرتے ہیں۔ یہ اسلام کو ڈھانا کیا ہے؟ ڈھا دینا، کسی چیز کو گرا دینا۔ یا تو انسان ایسوں کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے خود گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان کے نظریات کو اپنا لینے کی وجہ سے یا ان کو پسند کر لینے کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں ان کی انسلٹ نہیں کرنی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔